ہم نے ٹک ٹاک پر ڈانس کرنے والی لڑکیاں دیکھنا پسند کر دی ہیں، ہم نے آج ریل بنانے والی لڑکیاں پسند کی ہیں، ہم نے آج کٹے ہوئے بال والی لڑکیاں دیکھنا پسند کی ہیں جن کو اپنے سروں پہ دوپٹے تک رکھنے میں شرم آتی ہے۔ ارے سینوں پہ دوپٹہ رکھنا یہ اللہ نے بتایا ہے ہماری بہنوں، یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اور ایک جگہ کہا علی جیوبہن، اب ان مومن عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال لیا کریں۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ تم اپنی اوڑھنیوں کو کیسے اوڑھو، سر کو تو چھپاؤ ہی چھپاؤ، اس سر کے ساتھ ساتھ تم اپنے سینے پر بھی اوڑھنیاں ڈالو، اور سینے پر اوڑھنیاں ڈالنے کا مطلب اپنے باپ کے سامنے بھی سینے پر اوڑھنیاں رہیں، اپنے بھائی کے سامنے بھی رہیں، اپنے بھتیجوں کے سامنے بھی رہیں، بھانجوں کے سامنے بھی رہیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کے سامنے بھی تم کھلے ہوئے سینے لے کر نہ بیٹھو، بغیر دوپٹے کے نہ بیٹھو، ان کے سامنے بھی تم کم سے کم اپنے سینوں پر اپنی چادروں کو ڈالے رہو، یہ اللہ نے بتایا ہے۔ اب ہم نے ایسی لڑکیاں دیکھنا پسند کہاں کی ہیں، ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو 3 کروڑ طلاقوں پہ نوبتیں آ رہی ہیں۔ کرو اللہ کی قسم، اسلام میں کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا رشتہ ہے تو وہ حرام ہے، وہ زناکاری ہے، وہ بدکاری ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آج میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، لڑکیوں پر تو بڑی سختی ہم کرتے ہیں، اور لڑکوں کے 100 خون جو معاف کر دیتے ہیں اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے، اس کی چند لڑکیوں سے دوستی ہے، اور وہ باقاعدہ فخر سے آ کے گھر میں ماں کو بتاتا ہے کہ میری کالج کی فرینڈ ہے، میری کالج کی دوست ہے۔ بھائی یہ مرد کی دوست عورت کب سے ہونے لگی؟ اسلام میں کوئی مرد و عورت کے بیچ میں دوستی کا رشتہ نہیں ہے، یاد رکھو میرے ساتھ۔ فیس بک چلانے والوں، یہ جو ایک دوسرے کو اسلامی بہن بنا کے بیٹھے ہو، میں اپنی مسلمان بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس دھوکے میں نہ آنا کہ کوئی دین کے راستے سے کوئی فیس بک پر آتا ہے السلام علیکم میری دینی بہن، آپ کو دینی بہن کہہ دینے سے وہ آپ کی بہن نہیں ہو جائے گی، آپ اس کی بہن نہیں ہو جائیں گی۔ آپ یاد رکھو، اسلام میں بھائی اور بہن کا رشتہ صرف سگے بھائی بہن کا رشتہ ہے یا رضاعت کا رشتہ ہے۔ اسلام ایون یہاں تک بولتا ہے آپ نے کسی کو بہن بولا ہے، آپ کے بہن بولنے سے وہ بہن نہیں ہو جائے گی۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے اگر آپ نے کسی بیٹے کو گود لیا ہے، کسی بیٹے کو پالا ہے، وہ بیٹا بھی آپ سے سگا بیٹا نہیں ہے۔ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں، سوچو شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے، یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے، تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو، یاد رکھنا اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو۔ اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو، اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو، اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو۔ اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ، وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے، بیوی کی اجازت کے باوجود، سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں۔ میں دفنانے مت جانا، ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا، عصر بعد میری مٹی مت کرنا، مغرب کے بعد
मत करना। ईशा की नमाज के बाद जब काफी अंधेरा हो जाए तब मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा? फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने पति से, अली से। आए अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी गौर से सुनो, मेरी बहनों गौर से सुनो, मेरी बेटियों गौर से सुनो, मेरी माँ गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहती। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में इस्लाम पानी और रंग की तरह अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो, तो औरतें घर से बाहर निकलते वक्त चूड़ियां भी पहनने की इजाजत नहीं है, चूड़ियां भी नहीं पहन सकती। हर बजने वाली चीज मना है, कोई भी बजने वाली चीज औरत पहनकर नहीं जा सकती। अगर चूड़ी बज रही है तो चूड़ी पहनकर जाना गलत है। पाजेब, पायल पहनकर नहीं जा सकती अगर उसमें घुंघरू लगे हुए हैं तो। उसको आपके यहां क्या बोलते हैं? ऊंची हिल की चप्पल जो होती है ना, ऊंची हिल की पहन लेती हैं, वो नीचे गुटका लगा रहता है, थोड़ा सा नाटी कद की हो तो लंबी लगती है वो, और वो पहन के चलती हैं तो वो सड़क पर वो चप्पल आवाज करती है, टक 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 आवाज करेगी। औरत के लिए ऊंची हिल की वो चप्पल जो सड़क पर चलते वक्त टक टक की आवाज करे, वो चप्पल भी पहनकर चलना मना है औरत के लिए। जाहिर है वो चप्पल टक 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 करेगी, इधर उसकी चप्पल बोलेगी टक 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 टक, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धक 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 धक। मना है। कोई भी खुशबू, परफ्यूम नहीं लगा सकती, घर में जो चाहे लगाए, लेकिन घर के बाहर कोई परफ्यूम नहीं, कोई इत्र नहीं, यहां तक कि खुशबूदार कोई चीज नहीं। अगर क्रीम में खुशबू है तो वो भी नहीं, पाउडर में खुशबू है तो वो भी नहीं, अगर कोई ऐसा तेल यूज करती है जिसमें खुशबू है तो वो भी नहीं। फरमाया कोई औरत, और सुन लो, कोई औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, मेकअप करके घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर ना आ जाए जानिया लिखी जाती है। सुन रहे हैं? जो औरत मेकअप करके, जो औरत खुशबू लगाकर, जो औरत क्रीम पाउडर मेकअप सवर कर जब घर से बाहर निकलती है तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की लानत बरसती रहती है, और जब तक वो घर के बाहर रहती है जानिया और बदचलन लिखी जाती है। अब वो बाजार से या मेकअप करके गई और बाहर से घूमकर जब वो अपने घर पे आ जाए तो उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। नोट करिए, उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है जब तक कि वो ऐसे गुस्ल न कर ले, ऐसे नहा न ले जैसे शौहर से बीवी मिलने के बाद, हम बिस्तर होने के बाद जब बीवी गुस्ल करती है और नहाकर पाक होती है, जब तक ये औरत उस तरीके पर गुस्ल न कर ले तब तक वो न नमाज पढ़ सकती है, न रोजा रख सकती है। अब बताइए हम इस्लाम के इस मिशन में कितने घुल चुके हैं। बताइए इस्लाम का, हमारा और हमारी बेटियों का इस्लाम कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है? क्या हमारी लड़कियां, हमारी बीवियां क्या इस इस्लाम के मिजाज में पूरी की पूरी दाखिल हैं? कौन सी लड़की है जो लिपस्टिक लगा के नहीं आई है? जरा देखो तो। अब आप कहोगे मौलाना कह रहे देखो तो, जुमले बहुत जल्दी पकड़ते हो।
اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو پھر تو اپنے آپ دکھ جائے گا۔ آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی۔ اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جلسہ ہو رہا ہے نا، عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے۔ سسٹم صحیح نہیں ہے، ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے۔ اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں، آج مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے۔